محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة بأربع: بمالها وبجمالها وبحسبها وبدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة إذا سلت خمسها وصامت شهرها واعتاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنة. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اس وقت کائنات میں جتنے خیر اور شر وجود میں آ رہے ہیں، اس کے چند اسباب ہیں، اس کے چند راستے ہیں. انہی اسباب کی بنیاد پر، وجوہات کی بنیاد پر خیر وجود میں آتے ہیں اور باقی رہتے ہیں، شر مٹتے ہیں، دفع ہوتے ہیں. ان اسباب کا جب لحاظ نہیں رکھا گیا تو شر وجود میں آتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں، زندگی میں بھی پریشان کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں ہر اعتبار سے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ خیر اور شر ان دونوں کی پہچان ہونی چاہیے. اگر خیر کی پہچان نہیں ہوگا تو خیر اپنائے گا کیسے؟ شر کو نہیں جانے گا تو شر کو دور کرے گا کیسے؟ شر اور خیر ان دونوں کی پہچان ایک ایمان کرتا ہے، ایک ان دونوں کی پہچان مسلمان کرتا ہے. ایمان اسے اس بات کی اشارہ کرے گا یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے. جب اس کا ایمان اتنا پاور کا نہ ہو جو اس کو خیر و شر کی خبر نہ دیتا ہو، اچھی اور برائی کی اطلاع نہ دیتا ہو، صحیح اور غلط کی پہچان نہ کراتا ہو اور اس کے اندر تمیز کرنے کی استعداد نہ ہو، تو ایسے موقع پر اسے کسی ایسے ہمدرد رہبر اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو یہ بتائے جناب یہ اچھا ہے، اس کو اپنایا کرو، یہ بری ہے، اس سے بچا کرو، یہ خیر ہے، اس میں آگے بڑھا کرو، یہ شر ہے، اس سے اپنے آپ کو روکا کرو، یہ نیک ہے، اس میں تم لگ جاؤ، یہ بد ہے، اس سے تم رک جاؤ، یہ معروف ہے، یہ کرو اور کرایا کرو.
ایمان میں اتنا پاور ہے کہ وہ صحیح راستہ بتا سکے، نہ ہمارا کوئی رہبر ہے جو صحیح راہ دکھا سکے، نہ ہم خود اپنے ایمان کو اتنا پاور والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہم خود اپنا کوئی رہبر بنانے کو تیار ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنا رہبر منتخب کیا ضرور، لیکن وہ رہبر رہبری کا قابل نہیں ہے۔ جو خود نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا وہ نیکی پر چلائے گا کیا؟ جو خود بدی کو بد نہیں سمجھتا وہ بدی سے روکے گا کیا؟ جو سنت نہیں جانتا وہ سنت پر چلے گا کیا؟ وہ امت کو دعوت دے گا کیا؟ جو بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا وہ بدعت سے خود رکے گا کیا اور بدعت سے بچائے گا کیا؟ اور ایسے جاہل رہبروں کو ہم نے اپنا رہبر بنا لیا، ہم بھی ڈوبیں گے صنم سب کو لے کے ڈوبیں گے، جس کی وجہ سے گھر جہنم بن گیا، گھر کا ایک فرد ہر فرد نافرمان بن گیا، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے کی استعداد نہ رہا، بد کو بد سمجھ کر نہ رکنے کا استعداد رہا نہ روکنے کا استعداد رہا۔ اب جب پورا گھرانہ بدی میں مبتلا ہے، اب اس بدی سے روکے گا کون؟ جب رہبر بھی مبتلا ہے، رہنما بھی مبتلا ہے، امام بھی مبتلا ہے، مقتدی بھی مبتلا ہے، امیر بھی مبتلا ہے، غریب بھی مبتلا ہے، پیش امام بھی مبتلا ہے، مقتدی بھی مبتلا ہے، جب مقرر بھی مبتلا ہے، سامعین بھی مبتلا ہے، جب کہنے والے مبتلا ہے، سننے والے مبتلا ہے، لا محالہ ہم بھی ڈوبیں گے صنم سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کا دیا جلایا تمام صحابہ اکرام کے دلوں میں، اور جلانے کے بعد سرکار نے کہا کیا؟ کونوا مصابیح الہدی، کونوا مصابیح الہدی، کونوا مصابیح الہدی۔ او صحابہ، میں نے تمہارے دلوں میں اس وقت ایمان کا دیا جلا دیا، ایمان کا چراغ رکھ دیا، اب تم لوگوں کو کیا ذمہ داری سپرد کر رہا ہوں؟ ذمہ داری تمہارے ذمہ یہ ہے، خود ہدایت کے چراغ بن کر عالم میں پھیل جایا کرو۔ تمہیں دیکھ کر لوگ سنت سمجھے، تمہیں دیکھ کر لوگ رہبری کرنے اختیار کریں، تمہیں دیکھ کر تمہارے نقش قدم پر چلے، تمہیں دیکھ کر لوگ نیک ہوں، تمہیں دیکھ کر لوگ پاک ہوں، تمہیں دیکھ کر لوگ صحیح راستہ اختیار کرنے والے ہوں، تم ایسے بن جاؤ۔ او صحابہ کو حضور نے ہدایت کے چراغ بنا دیا، اور سب ہدایت کے چراغ بنے، اور چراغ سے آگے بڑھ کر ستارے بن گئے۔ جب بنے تو حضور نے ان کے ستارے ہونے کی سند دیتے ہوئے فرمایا، اصحابک النجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میں نے اس دیا جلایا تھا، دیا چراغ بنا، چراغ اب ستارے بن گئے، اب ستاروں کو تم جس کے تابع ہو کر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے صحابہ پورے ستارے ہیں۔ اب ہم لوگ بھی ہیں، لمحے فکریہ میں سب کو سوچنے پر دعوت دیتا ہوں، سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، سوچنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ ذرا سوچو، ہم بھی اپنے خاندان میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ تم نے تمہارے خاندان کو کیا کیا؟ تمہارا خاندان تو دور کی بات، اپنے آپ کو کیا کیا؟ کیا صحیح پر چل رہے ہو؟ برائی سے رک رہے ہو؟ خود تباہ ہوئے، سب کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں بھی سنتوں سے دور ہو گیا، تم بھی دور ہو جاؤ۔ میں بھی نفسانیت پر چل رہا ہوں،
نہیں مانتا تم بھی کسی کی مت مانا کرو. میں بھی آزاد پرندہ ہوں، تم بھی آزاد پرندہ بن جاؤ. میں بھی فریڈم لائف گزارتا ہوں، تم بھی فریڈم لائف گزارو. میں بھی منچلن ہوں، تم بھی منچلن بنو. میں بھی من پسند ہوں، تم بھی من پسند بنو. میرا بھی راستہ الگ ہے، تم سب اپنا اپنا راستہ الگ الگ بنا لو. اس کو ہم نے تربیت اور فخر بھی کر رہے ہیں لوگ. میرے بچوں کا راستہ سب الگ الگ ہے. مجھے کبھی انہوں نے تکلیف نہیں دی ہے. میں نے ان سے کہہ دیا بھائی جیسا چاہے زندگی تم اپنا لو. ہر ایک اپنی اپنی زندگی اپنا لیا، مجھے آزاد کر دیا. پھر تو باپ کہاں رہا؟ تو باپ کہاں رہا؟ باپ تو معلم ہوتا ہے، باپ مربی ہوتا ہے، باپ مشفق ہوتا ہے، باپ رہبر ہوتا ہے، باپ سب سے پہلا استاد ہوتا ہے، اور باپ سب سے پہلا آئیڈیل ہوتا ہے. تو باپ کہاں بنا؟ یہ الگ چیز ہے. پہلے باپ بنو، بعد میں دوست بنو. پہلی ذمہ داری تمہاری باپ بننے کی کب تک؟ جب تک کہ کھندے کو تمہارا بیٹا نہ لگے، تب تک تمہاری ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری ادا کرو. جب کھندے کو لگ جائے، اب نیک اور بہترین دوست کی ذمہ داری ادا کرو. اور ہم لوگ بچپن ہی سے دوست کا درجہ، باپ کا درجہ تو چھوڑ دیے، دوست کا درجہ کیا ہے، جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. ہر بیٹا باپ کو دباتا ہے، ہر بیٹا باپ کو دباتا ہے. چپ میں بالکل باپ تم نماز میں چھپ کے بیٹھو. باپ 99% سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تم نماز میں چھپ کے بیٹھو. باپ ہے، ہاں ہے. آئیں گے ان کا کیا نہیں ہے، بولو کیا بولنا بولو. باپ ہے بھائی، ہاں ہے. کیا بھائی آپ کے ذمہ دار ہیں، بلائیے. نہیں ان کا کچھ نہیں چلتا. بولیے جو بولنا مجھ سے بولیے. یہ ہے ہماری تربیت کا انجام. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں باپ بننے سے پہلے باپ بننا سیکھو. باپ بننا کمال نہیں، اچھا باپ بننا کمال. بیٹا بننا کمال نہیں، نیک اور فرما بردار بیٹا بننا کمال. ہمارا بیٹا بہت فرما بردار ہے، نماز پڑھتا ہے. نہیں مولانا اس میں ذرا کمزور ہے، لیکن جو بولتا ہوں وہ مانتا ہے. کیا بولے آپ؟ امریکہ جاوا چلا گیا، آسٹریلیا جاوا چلا گیا، ہنی مون کے لیے یہاں جاوا وہاں جاوا چلا گیا. تو فرما بردار. شادی کس نے کرائی؟ شادی اس کی ایک گرل فرینڈ تھی. اگر کہا ابا تمہیں بولے تو میں اس سے شادی کر لیتی ہوں. میں نے کہا کر لے باپ، کر لیا. مجھے پوچھو کریا، تم نہ پوچھو کریا جی، تم نہ پوچھ کو چنیا. میں اسے منتخب کروں کیا؟ چننا تو منمانی سے ہوا. اسے فرما بردار اولاد قرار دیتے ہیں آپ. واہ. اور تسلی دل کو، میرا بچہ مجھے کہاں با میں آپ کو فلاں جگہ بک کرنا چاہ رہا ہوں. کیا با؟ ہاں کرو با. کہاں؟ پیلس میں. وہ کرو. پیسہ جو ہوگا وہ خدمت ہم کریں. اس کو انہوں نے فرما برداری کا نام دیا ہے. ماشاءاللہ 99% لوگوں نے اس کو فرما برداری کا نام دیا ہے. انتہائی درجے کی نافرمانی کو، انتہائی درجے کی عیاشی کو، انتہائی درجے کی مکاری کو، انتہائی درجے کی آزادی کو، انتہائی درجے کی زنا کو ان لوگوں نے جو نام دیا، یہ فرما بردار. ایک صاحب لوگ کہنے لگے مولانا ہم لوگ بچوں سے کہتے ہیں ہر اعتبار سے مطمئن ہونے کے بعد شادی کرو. کیا بہترین رہبری ہے. ہر اعتبار سے مطمئن ہونے کے بعد شادی کرو. بھائی پہلے دیکھ لو کتنے سال پہ دیکھے تمہارا بیٹا بھی تمہاری بہو کتنے سال. 8 سال آپس میں
میرج لائف میں کیا ہم دونوں سیٹ ہو سکتے ہیں؟ اس کا ان لوگوں نے پریکٹس کیا، پریکٹیکل پریکٹس، سیمپل لائف گزار کر دیکھے کیا ہم دونوں میرج لائف میں ایک بندھن میں بندھے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ ہاں بندھے جا سکتے ہیں۔ جب 8 سال پریکٹس کرنے کے بعد جب اس کے دل کو لگا ہاں، اس کے دل کو لگا ہاں، تو دونوں نے پھر ہاں کہا نکاح کی مجلس میں۔ کتنے سال بعد ہے؟ کتنی اچھی تربیت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فخر سے۔ اور اس کے اوپر یہ بھی ہے، ہمیں 3 مسجدوں کے صدر مولانا بہت اچھا، جوتے مارنے کے قابل ہیں آپ۔ 3 مسجدوں کے صدر ضرور ہیں لیکن جوتے کھانے کے قابل ہیں۔ 4 مسجدوں کے سیکریٹری ضرور ہیں لیکن بغلدان بنانے کے قابل ہیں۔ ایسے نالائق لوگوں کو مسجدوں کے ذمہ دار بنایا جائے گا تو پھر امت کہاں سے سدھرے گی؟ یہ ہے ہمارے گھروں کا حال۔ گھر تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے واسطے بزدلی ختم کرو، اور یاد رکھنا جب تم بیگمات سے لے کر کھانا شروع کرو گے تم زندگی میں کبھی بہادر نہیں بن سکتے، زندگی میں کبھی نہیں۔ جوڑے کا پیسہ لینا، گھوڑے کا پیسہ لینا، جہیز میں مانگ کر لینا، اور جو لیتا ہے وہ بولتا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، بولتا وہی ہے جو لیتا نہیں ہے۔ لے لیا تو منہ بند، مشکل کو بیٹھو جی، قصہ ختم، ذرا مشکل بیٹھو، قصہ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو لیا ہوا ہے، جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے۔ یہ زندگی نہیں، مسنون زندگی سیکھو، شرعی زندگی سیکھو، اسلامی زندگی سیکھو۔ پہلے خود سیکھو، بعد میں بچوں کو سکھاؤ، پھر دیکھو گھر کیسا جنت بنتا ہے۔ تم رہو گے امیر آخری سانس تک، کیا مجال کے تمہارے ہوتے ہوئے گھر کے اندر کوئی پرندہ پر مار دے، کوئی چرندہ آ کر چر دے، کوئی بیٹا نافرمانی کر دے، کوئی بہو تمہارے باپ کے اوپر منہ چڑھ کر جواب دے، کوئی ماں اپنے فیصلے کو حتمی فیصلہ سمجھے۔ نہیں، تمہارا بول آخری بول ہوگا، تمہارا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، تمہاری سمجھ آخری سمجھ ہوگی، تمہاری فکر آخری فکر ہے، تمہارا جذبہ آخری جذبہ ہے، تمہاری سوچ آخری سوچ ہے۔ تم جو کہو گے تمہارے گھر میں وہ چلے گا۔ جو گھر کا امیر نہیں بن سکا وہ دوسروں کا امیر کیا بنے گا؟ تمہارے ہاتھ میں باغ ڈور ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، اسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ۔ حضور جب تک تھے، حضور کے بعد خاندان کا ذمہ دار حضور نے علی کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی فیصل تھے پورے خاندان کے، من کنت مولا ہو علی مولا، کہا میں جن کا اس وقت مولا ہوں، ذمہ دار ہوں، امیر ہوں، رہبر ہوں، میرے بعد علی ان کے رہبر ہوں گے، علی ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ خاندان کے اعتبار سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد میں اپنی ذمہ داری علی کے سپرد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد صدیق اکبر ہیں خاندان میں لیکن خسر ہیں، وہ عمر فاروق ہے لیکن خسر ہیں، عثمان غنی ہے داماد ہے لیکن نرم ہے، علی میرے خاندان کے، میرے چچزاد بھائی، میری چہیتی بیٹی کے چہیتے داماد، اور ایک طرف ان کا ننیال سے بھی رشتہ ہے، ددیال سے بھی رشتہ ہے، دونوں اعتبار سے رشتہ ہے۔ اور علی میرے خاندان کے اعتبار سے میرے نسلوں کے وارث ہیں۔ اب خاندان کے ذمہ دار کون ہوگا؟ من کنت مولا علی مولا، یہ ہے اصل مطلب۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری ذمہ داری علی کے ذمہ ہے، پوری حکومت کی، پوری سیاست کی، پورے مدینے کی، پورے سلطنت کی. یہ نہیں کہا حضور نے. خاندان کے اعتبار سے میرے بعد ذمہ دار علی ہوں گے. علی سے مشورہ کرنا، میں چلا جاؤں گا، تمام امہات المومنین کا خیال علی رکھیں گے، تمام خاندان کی بچیوں کا خیال علی کریں گے، تمام خاندان کے بڑے فیصلے علی کریں گے، تمام خاندان کے بڑے معاملے میں علی شریک ہوں گے، میرے درجے پر علی بیٹھ کر بات کریں گے، خاندان کا جو بھی معاملہ آئے گا. یہ ذمہ داری حضور نے حضرت علی کو سپرد کی. اور حضرت علی کی سمجھداری کے بارے میں آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں اگر علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہیں سے سب آتے ہیں، وہیں سے سب جاتے ہیں. علی کو پتہ ہے ان کی انٹری کب ہوئی، ان کی ایگزٹ کب ہوئی، یہ آئے کب، یہ گئے کب، یہ کون، یہ کیا، یہ کیسے، سب علی جانتے ہیں. اور علی روز اول سے شرک سے پاک زندگی گزارنے والے علی کرم اللہ وجہہ، یہ ہے خاندان کا. اب ہمارا ذمہ دار کون؟ ہم بھی تو ہیں، بولو ہمارا ذمہ دار کون؟ جنازے تدفین ہونے سے پہلے وراثت کو لڑنے والے کتے ہمارے خاندان کے ذمہ دار نہیں. کتے لڑے جیسا، لا حول ولا قوت. ذرا جا کر فوٹو میں دیکھو، بھائی بھائیوں پر کتنے کیسر ڈالے ہوئے ہیں. جھجک محسوس نہیں کرتے، آرام سے کہتے ہیں تجھے کوٹ میں گھسیٹوں گا، بہنوں کو کوٹ میں گھسیٹوں گا، بھائیوں کو کوٹ میں گھسیٹوں گا، نانا کو کوٹ میں گھسیٹوں گا، دادا کو کوٹ میں گھسیٹوں گا، یہاں تک کہ پورے چچا اور تایا کو کوٹ میں گھسیٹوں گا. ہم کوٹ میں بات کریں گے. کتنی اچھی تربیت کرے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو تو سنہرے چادر میں استقبال کرنا چاہیے. یہ آپ کی دی ہوئی بچپن کی آزادی ہے جو بچپن میں بھگت رہے ہو. آپ کی دی ہوئی بچپن کی آزادی ہے جو بچپن میں بھگت رہے ہو. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے واسطے ایسی بے فکری زندگی ختم کرو. اور کبھی یوں نہ سمجھو ہم کامل ہیں، کامل کوئی نہیں، سب ناقص ہی ہیں. کامل کوئی نہیں، سب ناقص ہیں. علماء سے مشورہ کیا کرو، اپنی زندگی کا صحیح رخ بنایا کرو، اپنے خاندان کو بچایا کرو. اگر آج نہیں بچاؤ گے کل تمہارا خاندان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، کوئی نام و نشان نہیں. اور اس کے لیے آسان ترتیب کیا؟ حضور نے فرمایا جن بہوؤں کو لانے کا تم ارادہ کرتے ہو، سب سے پہلے نیک بہوؤں کو لایا کرو. اس لیے کہ سب سے پہلے گھروں میں، خاندانوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عورتوں سے پیدا ہوتا ہے. کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ارے بھی کہاں سے؟ عورتوں سے. بعض لوگ بولنے بھی ڈرتی، کام میں بول رہا ہوں تو بازو بیٹھا ہوا چاچی کیا بات، چاچا عورتوں سے گھر کو بول لے، کہاں بولے؟ مسجد میں بولے. ہاں جی اتنی ہمت تم نا. بولتے ہی ان کا پتا پانی ہو جاتا. ارے بھائی کن سے؟ آواز نہیں ہے. کن سے؟ ہمت اب کر رہی ہے. اتنا ڈر پسند نہیں سو. ہاں منہ ہلائے جمعہ پڑھ کر نہ دیکھے. اتنی ہیبت کی کیا ضرورت؟ وجہ آپ جہاں ایکسیلیٹر دینا وہاں ایکسیلیٹر دینا تھا، جہاں بریک لگانا وہاں بریک لگانا تھا، جہاں گیئر بدلنا وہاں گیئر بدلنا تھا، جہاں گاڑی کو روکنا وہاں روکنا تھا، جہاں چلانا وہاں چلانا تھا. تم نے ایسا کیا نہیں. ہر جگہ پر آپ ہی ہمارے رہبر، آپ ہی ہمارے رہنما، آپ ہی ہمارے سرتاج، آپ ہی ہمارے تاجدار، آپ ہی ہمارے
سب کچھ، آپ ہی ہمارے غمگسار، آپ ہی ہمارے علمبردار، آپ ہی ہمارے سردار۔ محترمہ میں ذرا مشورہ کر کو بولتا ہوں، حضرت کر بولے گا مشورہ کس کے پاس؟ آقائے نامدار، جس کو گھر میں غمگسار بنا کر آپ لائے ہیں، گھردار، ان سے جا کر دو زانوں بیٹھ کر درخواست پیش کریں گے۔ جناب محترمہ جی 3 دن جانا چاہتا ہوں۔ کون سے 3 دن؟ یہاں بڑے زور سے نام لکھا تھا نا 3 دن، زور سے چلے میں میرا نام لکھو بھائی، 4 مہینے میں میرا نام لکھو، اور وہاں جا کر احتیاط میں بیٹھ گئی بیگم کے سامنے 3 دن۔ ہمت نہیں، ہمت کیوں نہیں ہے؟ یہ کہ جہالت، یہ کہ تربیت۔ جہالت کو تربیت نہیں کہتے۔ مولانا میں بہت مار دوں، مولانا میں کاٹ ڈال دوں، مولانا میں پھاڑ ڈال دوں، مولانا میں چیر ڈال دوں، یہ جہالت ہی ہے، اسے ہمت نہیں کہتے، اسے جہالت کہتے ہیں۔ یہ کہ تربیت، تمہارے آنکھوں کے اشارے پر بیگم تابعدار ہو جائے، تمہاری رضا کے بغیر تمہاری بیگم کچھ نہ کہے، تمہاری بول سے پہلے وہ نہ بولے، تمہاری ہاں سے پہلے وہ ہاں نہ کرے، تمہاری بات سے پہلے وہ بات نہ کرے، تمہاری درستگی سے پہلے وہ کسی بھی بات کو درست نہ کہے، تمہاری صحیح الجواب صحیح کہنے سے پہلے وہ صحیح نہ کہے، الجواب غلط کہنے سے پہلے وہ غلط نہ کرے، اسے کہتے ہیں تابعدار۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس جوڑے کو 2 بدن ایک جان بنا دے، 2 ذہن ایک سوچ بنا دے، 2 زبان ایک بول بنا دے، 2 نظر ایک منظر بنا دے، یا اللہ 2 فکر ایک نتیجہ بنا دے، یا اللہ ان میں نسبت اتحادی پیدا فرما، ان کے سوچ میں اتحاد، ان کے فکر میں اتحاد، ان کے خیال میں اتحاد، ان کے جذبات میں اتحاد، ان کے خلوت میں اتحاد، ان کے جلوت میں اتحاد، ان کے ہاں میں اتحاد، ان کے نا میں اتحاد، ان کے سفر میں اتحاد، ان کے حضر میں اتحاد۔ کیا مطلب؟ جو میرا شوہر کہے گا وہ میں کہوں گی، میرے شوہر کے یہاں ہاں تو میری بھی ہاں، میرے شوہر کے یہاں نہ تو میری بھی نہ، میرے شوہر کے یہاں ٹھیک تو میرے یہاں بھی ٹھیک، میرے شوہر کے یہاں درست نہیں تو میرے یہاں بھی درست نہیں، میرا شوہر کہہ دے لا باس بھی کوئی حرج نہیں تو کوئی حرج نہیں، میرا شوہر کہہ دے حرج ہے تو حرج ہے۔ اسے کہتے ہیں تابعدار، اسے کہتے ہیں وفادار، اسے کہتے ہیں غمگسار، اسے کہتے ہیں ہم سر، ہم دم، ہم غم، ہم کچھ بھی تینوں پوسے کی رخ پر جاتی سو ماموں، مامی پوسے کی رخ پر جاتی سو، ماموں آتی مسجد کو، مامی جاتی درگاہ کو، ماموں آتی عالم کے پاس، مامی جاتی عامل کے پاس۔ ارے واہ کیا زندگی تمہاری! ماموں آتی سو عالم کے پاس، مولانا تمہارے پاس مسئلہ پوچھنا ہے مولانا، مامی جاتی سو عامل کے پاس، دے ان کا منہ بند کرو جی، بہت ہو رہا ان کا منہ، کیا کرنا؟ میرا داماد بہت اڑ رہا، اس کا منہ بند کرو، میری بہو بہت اڑ رہی، اس کی دم کاٹ ڈالو، ایک کام کرو ماں جی، تمہارے داماد کی بنین لیتا ہو، تمہارے بہو کے بالا لے لیتا ہو، کیا مامو یہاں آ کر مولانا جی ہمارے گھر کی اتحاد اتفاق کے واسطے ذرا دعا کرو مولانا، کیا کبھی سنت والا عمل رہا تو بولو مولانا، مولانا کیا کیا نمازاں پڑھنا بولو مولانا، کیا کیا ذکر کرنا بولو۔ مامو یہاں، مامو آتی مرکز کو، مامی جاتی جھنڈے کے پاس، مامو یہاں
گشت میں، ملاقاتوں میں، عمومی باتوں میں بیٹھ کو ہی سب مامی جھنڈے کے پاس کھڑ جا کو خواجہ کا جھنڈا، چٹی کا جھنڈا، قطب مینار کا جھنڈا، لال قلعہ کا جھنڈا، ہری مسجد کا جھنڈا، وہ پورے جھنڈے کو سجدہ مارے سو مارے، مارے سو مارے، تبرکاں لائے سو لائے، خوش۔ ادھر عورتاں لکم دینکم، مرداں ولی دین، لکم دینکم ولی دین، یہ کیا؟ ارے بھائی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے صحیح لوگوں کی رہبری لو۔ غلط لوگ آئیں گے غلط راستہ بتائیں گے، صحیح لوگ آئیں گے۔ لا حضور حضرت لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کیا، بیٹا سن، تیرا لقمہ کوئی کمینہ نہ کھائے، تیرے گھر میں ہاتھ نیک لوگ دھوئے۔ ہمارے گھر میں آ کر بولتے ہوئے ہاتھ دھو رہی ہو تو ان کون سے آدمی بول کو دیکھ لینا، دلندراں، لوفراں، کمینے، رزیلاں، کتے دسترخوان میں بیٹھ کو کھا رہے ہیں۔ ہمارے ہر وقت دسترخوان بستہ منانا ٹھیک ہے، کون بھی دسترخوان میں دیکھے تو پورے جنگل کے جانوراں بیٹھتے ہیں، انہوں اس کا تمہارے مہمان ہاں کون ذرا دکھاؤ صورت کام، ماشاء اللہ۔ ان لوگوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا نا، ابلیس بھی پناہ مانگتا نا۔ ویسے مقدس بڑے بڑے ہستیاں اللہ کو بٹھائے ہیں ماشاءاللہ، کتنے نیک لوگ ہیں، اور ایک بیچارہ غریب آنکھوں بیٹھے کون بھی آپ کے دسترخوان پر دیکھے، ارے ماشاءاللہ حفاظ قرآن، علماء دین، اللہ کے راستے کے مہمان، نیک لوگ، تہجد گزار، ذاکرین، شاکرین، متفکرین، مبلغین، علماء، محدثین، فقہاء، دسترخوان پر یہاں غریب کے وہ، امیر کے پورے وہ۔ جس دسترخوان پر 4 لوگ بیٹھے، اللہ کبھی اس دسترخوان کا حساب نہیں لیتا، یہ مسافر۔ نمبر 2 یتیم بیوہ، نمبر 3 طالب علم علماء، نمبر 4 فقراء والمساکین۔ میرے عزیز بھائیو، اس لیے عاجزانہ گزارش، گھر کا پہلے اسکیننگ ہو، سب کی ہماری کراؤ، کون سا ہماری میڈیکل ہمارے نہیں، استخارہ کا ہماری، یا اللہ اسے کیسا سدھارنا، میرا بڑا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا دوسرا بیٹا انہیں ایک ٹیم میں جا کو جم گیا، میرا تیسرا بیٹے کا یہ حال، میری بہو کا وہ حال۔ ان لوگوں کی اصلاح کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ استخارہ کرو من جانب اللہ۔ 3 دن 11 دن میں اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے ہیں۔ استخارہ کرو، اللہ سے پوچھو، اللہ کی رہبری ہوگی، کہاں تمہاری کامیابی ہے وہاں جاؤ، مشورہ کرو، اپنی زندگی کا رخ بدلو، انشاءاللہ اللہ تمہارے گھر کو جنت بنائے گا، اور تمہارے گھر میں سکون، راحت، عافیت، برکت اور ہر طرح کا خیر متوجہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا